جب معاشرہ بہت لمبا ہو گیا تو 18 ذی الحجہ کا وہ دن بھی آیا جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ان بلوائیوں کا جو پلان سی تھا وہ مرتب ہوا، کیونکہ ان کا پلان اے بغاوت برپا کرنا تھا مصر اور بصرہ والوں کے ذریعے سے، جو کہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا تھا استعفیٰ لینا، وہ استعفیٰ لینے میں بھی ناکام ہو چکے تھے۔ اب آئے تھے پلان سی کی طرف، اور پلان سی یہ تھا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے اس کا الزام اکابرین صحابہ پر لگایا جائے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو سوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہاری غیب سے مدد کر دی جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ افطار ہمارے ساتھ ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس بات کو ترجیح دی کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کریں۔ 18 ذی الحجہ کی صبح کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 20 غلام اس شرط پر آزاد کیے کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر جب یہ بلوائی حملہ کریں تو وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس شرط پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسی دوران بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ایک دعویٰ بول دیا، اور اس دعویٰ جیسے ہی بولا اس وقت حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت طلحہ، یہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ دو بدو لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زخم بھی لگے، لیکن کافی دیر تک جب جنگ جاری رہی اس دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اور کمان لے کے تیر چلانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے دیکھا اور قسم دی کہ میرے نام پر کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے اور نہ جنگ کرے، جو مجھے امیر المومنین مانتا ہے وہ دروازے سے اندر آ جائے۔ یوں کر کے جتنے بھی حسن تھے، حسین تھے، اور دیگر زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ گھر کے اندر آ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو قسم دی کہ میرے لیے کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے اور سب کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر جو محافظ تھے ان محافظوں کو بھی کہا کہ وہ اپنی تلواریں پھینک کے یہاں سے چلے جائیں۔ سب کو جب قسمیں دی تو یوں کر کے ایک ایک صحابی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بھیج دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اٹھے، جب سب چلے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید لے کے تلاوت کرنی شروع کی، اور پھر دوبارہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر وہاں سے بھیجا۔ تو ان جو مسلمان اس عثمان غنی رضی اللہ کے گھر سے نکلے، ان میں سب سے آخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی رخصت ہوئے۔ جب یہ سارے رخصت ہو گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہاں پر مردوں سے ملاقات کی جاتی ہے اپنے گھر میں وہاں پہ تلاوت میں مشغول ہو گئے، جبکہ زنانہ خانے میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے موجود تھے۔ اس کے بعد اس باطنی ٹولے نے سب سے پہلے ایک پست قامت شخص کو اندر بھیجا کہ وہ معلوم کرے کہ اندر کون کون موجود ہے۔ وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اس شخص نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت نہ بندی۔ اس کے بعد اس نے صرف یہی عرض کر دیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جو قمیص مجھے اللہ رب العزت نے پہنائی ہے میں وہ کیوں کر اتاروں۔ یوں کر کے وہ شخص بھی واپس گیا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے پے در پے بہت سے شخصوں کو بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جو بھی شخص اندر آتا اس کی ہمت نہ بن پاتی۔ وہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے تو وہ واپس چلے جاتے، کیونکہ یہ بلوائیوں نے کچھ غلط فہمیاں مشہور کی ہوئی تھی، اور بصرہ سے اور کوفہ سے اور مصر سے ایک لشکر لے کے آئے تھے۔ اس میں بہت سے نوجوان ایسے تھے وہ نادانی میں نہ سمجھ میں اس کا شکار ہو چکے تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو جاتی وہ وہیں سے توبہ طائب ہو کر واپس چلے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی تھی، اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے نادان لوگ جو اس سازش کا شکار ہو چکے تھے یہاں سے توبہ طائب ہو کے واپس جانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ منسلک ایک دوسرا گھر عمر بن حزم کا تھا، اور اس گھر کی کھڑکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کھلتی تھی۔ عمر بن حزم کی اس کھڑکی سے محمد بن ابو بکر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی شخص تھے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ داخل ہوئے۔ محمد بن ابو بکر نے آتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک پکڑ لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بھتیجے داڑھی چھوڑ دے، اگر تمہارا والد آج ہوتا اس کے بھی اس داڑھی پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی، یا یہ فرمایا کہ اے بھتیجے داڑھی چھوڑ دے، اگر تمہارا والد تمہاری اس حرکت کو یہ دیکھتا وہ کبھی پسند نہ کرتا۔ تو محمد بن ابو بکر یہ سنتے ہی محمد بن ابو بکر شرما گئے اور اب نادم ہوئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ محمد بن ابو بکر اور اس طرح دیگر بہت سے لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد خود نادم ہوئے اور واپس جانے لگ گئے، تو یہ لوگ سمجھ گئے جن نے یہ سازش پوری بنی تھی اور جو سازش کے مرکزی کردار تھے وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو پلان یہ ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو ان کو مجبوراً اس گناہونے عمل کو خود ہی پورا کرنا پڑا، اور اس گناہونے عمل کو پورا کرنے کے لیے وہ خود جو ان کے سرغنہ تھے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد کنانہ بن بشیر یا کنانہ بن بشر نے لوہے کی ایک لاٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دے ماری، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پر جھک گئے۔ اس کے بعد الموت الاسود کے نام سے ایک شخص مسئول تھا، وہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا گلا گھونٹا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گلے گھونٹنے کی وجہ سے تڑپنے لگے تو اس نے میان سے تلوار نکالی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ وار کر دیا۔
چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جیسے ہی الموت الاسود کا وار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑا تو خون کا فوارہ نکلا، اور وہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو تلاوت کلام فرما رہے تھے اس کے اوپر گرا، اور اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اسی آیت پر پڑا اور یہ آیت سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد عمر بن حمق آگے بڑھا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ بیٹھا اور نیزے کے کئی پے در پہ بے شمار وار کیے، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جو مصر سے تھا وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے تلوار کی نوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ رکھی اور اس کے اوپر پورا اپنا زور ڈالا، اور یہ زور ڈالا تھا کہ تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ جب شور و شرابہ زیادہ ہوا تو زنانہ خانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نائلہ اور اس کی بیٹیاں بھاگ کر آئیں۔ حضرت نائلہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھک گئے۔ اتنے میں ایک اور بدبخت شخص سودان بن حمران نے تلوار نکالی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے تو حضرت نائلہ نے ان کی تلوار کی دھار پکڑ لی اور کھینچنے کی وجہ سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ نائلہ اور بیٹیوں کی چیخ و پکار کے بعد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام باہر تھے وہی بھاگ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور دو بدو جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے سودان بن حمران کا سر اس غلام نے قلم کیا، یہ سودان بن حمران جس نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹی تھی۔ ایک دوسرا غلام نے کلثوم نامی بدبخت کو جہنم واصل کیا جو اس وقت حضرت نائلہ سے دست درازی کر رہا تھا اور حضرت نائلہ سے فحش کلام کر رہا تھا۔ اس غلام نے اس کلثوم نامی بدبخت کو بھی اس غلام نے قتل کر دیا۔ اس جنگ کے دوران جو صحابہ تھے انہوں نے جب شور شرابہ سنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اکابرین صحابی بھاگ کے اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، مروان بن حکم اور دیگر جو صحابہ تھے وہ وہاں پہ زخمی پڑے ہوئے تھے، جن کو زخموں سے لت پت اور خون میں لت پر اٹھا کے ان کے گھروں کو لے جایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد یہ فتنہ پرداز اور یہ جو جماعت تھی انہوں نے گھر پورا لوٹ لیا، وہاں کے برتن بھی نہ چھوڑے، اور اس کے بعد جو بیت المال تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پورا بیت المال بھی لوٹ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی معذوری نہیں چاہ رہے تھے بلکہ وہ فتنہ تھا امت کا جو امت کا شیرازہ بکھیرنا چاہ رہے تھے۔ روایت میں جو آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی 3 دن تک یا 4 دن تک جو ناش مبارک تھی اس طرح پڑی رہی، ہرگز یہ ثابت نہیں، کیونکہ یہ جو شرارتی گروہ تھا یہ مدینہ پہ اس طرح قابض ہرگز نہیں تھا۔ ان کو اسی وقت بھی ان سب کو قتل کر دیا جا سکتا تھا، مدینہ میں ایک بڑی جماعت اور ایک بڑی فوج موجود تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کی وجہ سے ان سب نے اپنا ہاتھ روکے رکھا تھا۔ اس لیے جب شہید ہو گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ شہید تھے، ان کا لباس جو تھا وہی ان کا کفن تھا، خون آلود لباس جو تھا وہ ان کا کفن ہوا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غسل بھی نہیں دیا گیا کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک فتنہ تھا اور مدینے میں چاروں طرف بلبائی پھیلے ہوئے تھے تو اس خوف سے اس طرح کا مجمع جمع جنازے میں اس قسم کا مجمع جمع نہ ہوا ہو جس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ 2-3 آدمیوں نے یا چند صحابہ نے ان کا جنازہ پڑھا، بلکہ ایک کثیر جماعت تھی جن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔